بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد صرح بأن المماثلة عندنا انما يثبت بالاشتراك في جميع الاوصاف حتى لو اختلفا في وصف واحد انتفت المماثلة۔ دیکھو کل کی جو عبارت تھی فلا یماثل علم الحق علم الخلق بوجہ الوجود، اس عبارت سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کا علم کسی بھی طرح سے مخلوق کے علم کے مماثل نہیں ہے، بوجہ من الوجود، کسی بھی طرح سے کسی بھی لحاظ سے اللہ کا علم مخلوق کے علم کے مماثل نہیں ہے، نہ اس لحاظ سے، 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 کسی لحاظ سے، کسی بھی جہت سے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی وصف سے اللہ کا علم مخلوق کے علم کے مماثل نہیں ہے۔ یہ صاحب بدایہ نے یہ بات کہی تھی۔ صاحب بدایہ کی اس جملے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان مماثلت کا تحقق بعض اوصاف میں اشتراک سے ہو جاتا ہے، بعض اوصاف میں اشتراک اور مساوات سے دو چیزوں کا بعض اوصاف میں، بعض اعتبارات میں، بعض جہت میں اشتراک اور مساوات سے مماثلت کا تحقق ہو جاتا ہے۔ دو چیزوں کے درمیان مماثلت کے تحقق کے لیے ہر لحاظ سے ان دو چیزوں میں اشتراک ہونا، ان دو چیزوں میں مساوات اور برابری ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض اعتبارات اور بعض لحاظ سے اور بعض اوصاف میں دو چیزوں کے درمیان اشتراک اور مساوات برابری پائی جا رہی ہے تو ان دونوں میں مماثلت کا تحقق ہو جائے گا۔ یہ معلوم ہو رہا ہے فلا یماثل علم الخلق سے۔ یہ تو صاحب کیا ہے، اس میں دستخط کرنا ہے کیا؟ اچھا، یہ تو صاحب بدایہ کے کلام سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ صاحب بدایہ نے آگے جو تصریح کی ہے وہ آگے تصریح اور صاحب بدایہ کی یہ بات دونوں میں تضاد لگ رہا ہے۔ صاحب بدایہ نے آگے تصریح کر کے یہ کہا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان مماثلت کے تحقق کے لیے تمام اوصاف میں اشتراک اور مساوات ضروری ہے، تمام اوصاف میں، تمام جہتوں میں، تمام اعتبارات میں اشتراک اور مساوات ضروری ہے، تب مماثلت کا تحقق ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر تمام چیزوں میں مساوات اور اشتراک اور برابری دو چیزوں میں پائی جا رہی ہے اور کسی ایک وصف میں ان دونوں میں اختلاف ہو گیا تو مماثلت کا تحقق نہیں ہوگا، مماثلت منتفی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مماثلت باقی نہیں رہے گی۔ تو صاحب بدایہ نے آگے چل کر تصریح یہ بات کہی ہے، اور کل کی جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بعض اوصاف میں اشتراک اور مساوات سے مماثلت تحقق دو چیزوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اب بتاؤ صاحب بدایہ کی عبارت جو پہلے ہے وہ اور صاحب بدایہ نے جو آگے تصریح کی ہے وہ دونوں میں تضاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ دونوں تضاد ہوا۔ فقد صرح کو اگر معروف پڑھیں گے تو اس سے مراد خود صاحب بدایہ ہی ہوں گے کہ صاحب بدایہ نے آگے تصریح کی ہے۔ اگر فقد صرح مجهول پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ علماء نے آگے چل کر یہ بات کہی ہے، تو اس وقت صاحب بدایہ کی عبارت اور بعض علماء کے درمیان، بعض علماء کی تصریح درمیان تضاد ہوگا، اور صرح معروف پڑھیں گے تو صاحب بدایہ کے اپنی ہی عبارت میں تضاد ہوگا۔ دونوں پڑھ سکتے ہو، صرح بھی صرح بھی۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ لیکن شیخ ابو المعین نے آگے چل کر اپنی کتاب تبصرہ میں کہا ہے، تبصرہ ایک کتاب ہے جو شیخ ابو المعین نے لکھی ہے۔ شیخ ابو المعین نے اپنی کتاب تبصرہ میں وہی بات کہی ہے جو صاحب بدایہ نے پہلے کہا ہے۔ کیا کہا شیخ ابو المعین نے؟ شیخ ابو المعین نے یہ کہا کہ اگر دو آدمی
1000 باتوں میں اختلاف رکھیں، 1000 چیزوں میں اختلاف رکھیں، مگر کسی ایک وصف میں دونوں میں اشتراک اور مساوات اور برابری ہے، تو اہل لغت ان دونوں کے درمیان مماثلت کا حکم لگانے سے جھجکتے نہیں ہیں، ٹھٹکتے نہیں ہیں، مماثلت کا حکم لگا دیتے ہیں۔ مثلا زید اور عمر دونوں 1000 باتوں میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رنگ میں، روپ میں، قد و قامت میں، موٹا تازہ دبلا پتلا ہونے میں، گھر مکان الگ الگ ہونے میں، سب کچھ میں اختلاف، مزاج میں، مگر فقہ میں دونوں برابر ہیں، فقہ میں دونوں مساوات ہے، فقہ میں دونوں برابری ہے، تو اہل لغت زید اور عمر ان دونوں درمیان مماثلت کا حکم لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے مماثل ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے قائم مقام ہیں۔ شیخ المعین نے تبصرہ میں یہ بات کہی ہے، تو شیخ المعین نے تبصرہ جو بات کہی اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کیا کہ دو چیزوں کے درمیان مماثلت کے تحقق کے لیے ہر لحاظ سے مساوات اور برابری، اشتراک ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوصاف میں، بعض جہتوں میں دو چیزوں کے درمیان اشتراک، مساوات، برابری پائی جا رہی ہے تو مماثلت کا حکم لگا دیا جاتا ہے، کہا دیا جاتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔ تو صاحب تبصرہ نے اپنی کتاب تبصرہ میں جو بات پہلے کہی وہ، اور شیخ المعین نے جو بات کہی ہے وہ دونوں بات مل رہی ہے، بیچ میں صاحب تبصرہ جو الگ کہا ہے وہ الگ ہو گیا، ٹھیک ہے یہ بات۔ شیخ ابو المعین کی بات آپ تک آئی، اب آپ اتنا سا ترجمہ دیکھیے، آپ اتنا ہم سمجھا چکے، آپ اتنا سمجھا کر ترجمہ دیکھیے آپ۔ فقد سر ہادہ کلام ہو، یہ صاحب رائے کلام ہے، یہ من الوجوہ تک صاحب رائے کلام ہے۔ فقد سر پھر بے شک آگے چل کر صاحب بدایہ نے اس بات کی صراحت کی ہے، یا پھر بے شک آگے چل کر بعض علماء کی طرف سے اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ ہم اشاعرہ کے نزدیک مماثلت تو صرف تمام اوصاف میں اشتراک اور مساوات سے ہی ثابت ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر دو چیزیں کسی ایک وصف میں بھی مختلف ہو گئی، تمام اوصاف میں اشتراک مساوات ہے، مگر کسی ایک وصف میں دو چیزیں مختلف ہو گئیں تو مماثلت منتفی ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو آگے تصریح، اس تصریح سے کیا پتہ چلا کہ دو چیزوں کے درمیان مماثلت کے تحقق کے لیے، مماثلت کے پائے جانے کے لیے تمام اوصاف اور تمام اعتبارات، تمام جہتوں میں اشتراک مساوات ضروری ہے، نہیں معلوم ہے اسے؟ اندنا سے معلوم ہے سوریائی پڑھا جائے، اندما اندنا سے سمجھ میں آ رہا ہے سوریائی پڑھا جائے۔ چلیے بڑھیا۔ وقال الشیخ ابو المعین، اور شیخ ابو المعین نے تبصرہ میں یہ بات کہی ہے کہ ہم اہل لغت کو پاتے ہیں، کیا پاتے ہیں؟ یہ کہنے سے نہیں جھجکتے ہیں، ہم اہل لغت کو یہ کہنے سے نہ جھجکتے ہوئے پاتے ہیں، یہ کہنے سے نہ جھجکتے ہوئے پاتے ہیں، نہ رکتے ہوئے پاتے ہیں کہ زید فقہ میں امر کے مماثل ہے، جبکہ زید فقہ میں امر کے برابر ہو اور زید فقہ میں امر کے قائم مقام ہو، تو ان دونوں میں برابر ہونے کا قول کرنے سے جھجکتے نہیں ہیں، ہم پاتے ہیں، گرچہ ان دونوں درمیان بہت سی چیزوں میں اختلاف ہو، اگرچہ ان دونوں کے درمیان بہت سی چیزوں میں، بہت سے اوصاف میں اختلافات ہو، پھر بھی فقہا حضرات اور اہل لغت زید کا امر کے مماثل ہونے کو حکم لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ شیخ المعین کا کہنا کیا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان مماثلت کے تحقق کے لیے تمام اوصاف میں اشتراک اور مساوات ضروری نہیں ہے۔ بات معلوم یہاں تک؟ تو اب آپ کے سامنے شیخ ابو المعین کی بات اور صاحب ہدایہ کی جو پہلی بات لا یماثل علم الخلق، یہ دونوں ایک ہیں، اور صاحب ہدایہ کی جو بات ہے فقط سر رہا سے، وہ الگ ہو گیا، وہ الگ۔ شیخ ابو المعین نے آگے چل کر کہا ہے کہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا، کیا کہا کہ دو چیزوں کے درمیان مماثلت کے تحقق کے لیے تمام اعتبارات سے، تمام لحاظ سے، تمام اوصاف میں مساوات اور اشتراک ضروری ہے، یہ شیخ ابو الحسن اشعری یہ بات کہی ہے۔
شیخ ابو الحسن اشعری یہ بات کہی ہے کہ دو چیزوں درمیان مماثلت کے تحقق کے لیے تمام اعتبارات سے، تمام لحاظ سے، تمام جہتوں سے مساوات اور اشتراک اور برابری ضروری ہے، تب مماثلت پائی جائے گی، ورنہ نہیں پائی جائے گی دو چیزوں درمیان۔ یہ شیخ ابو الحسن اشعری نے یہ بات کہی ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ شیخ المعین۔ شیخ ابو المعین نے یہ بات کہاں کہ تبصرہ میں یہ کہی ہے۔ کہاں کہی ہے؟ تبصرہ ہی میں یہ بات کہی ہے کہ شیخ المعین کا یہ کہنا ہے، اور شیخ المعین کی یہ بات تبصرہ میں نقل کر کے کہا کہ ان کی بات غلط ہے، ان کی بات، شیخ ابو المعین کی یہ بات غلط۔ شیخ ابو المعین کا کہنا سمجھ آیا؟ انہوں نے کیا کہا سمجھ میں آیا؟ وہ انہوں نے وہی کہا جو فقط سرہ سے بیان کیا ہے۔ تو فقط سرہ اور شیخ ابو الحسن اشعری کی بات مل گئی، دونوں کی، دونوں ملی نہ ملی؟ اچھا، شیخ ابو الحسن اشعری نے یہ جو بات کہی ہے، یہ بات نقل کس نے کی ہے؟ شیخ المعین نے۔ کہاں نقل کی ہے؟ تبصرہ میں۔ اور تبصرہ میں نقل کر کے یہ کہا کہ شیخ الحسن اشعری یہ جو بات کی، ان کی بات یہ غلط ہے، ان کی یہ بات غلط ہے، اور ان کی اس بات کے غلط ہونے کی دلیل یہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کون غلط کون قرار دے رہے ہیں؟ شیخ المعین۔ شیخ المعین اپنی کتاب تبصرہ میں ان کی قول کو نقل کر کے ان کے قول کو غلط کر رہے ہیں، اور غلط کی دلیل کیا ہے؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وأراد الاستواء في الكيل لا غير وإن تفاوت الوزن وورد الحبات والصلاة والرخاوة۔ غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیع الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچو، اس حال میں کہ لیا جانے والا گیہوں دیا جانے والا گیہوں کے مماثل ہو، برابر ہو۔ یہاں پر ہے کیا گھوم رہا نور الدین صاحب کے ڈیرے میں جعلی لگ رہی ہے، حکمت پڑھاتے ہیں اس لیے۔ ایک کھڑکی کا 1/4 اگر جعلی ہے صاف، نور الدین زنگی اس کا ہے نا جی، نہیں یاد ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچو، تو گیہوں کو گیہوں کے بدلے بیچنے کی اجازت دی ہے، انہیں بیع بالجنس کی اجازت دی ہے، بیع بالجنس کی اجازت دی ہے، دے دی ہے۔ اور بیع بے جنسی یاد نہیں ہوئی سب ہوئی، بیع بے جنسی کی اجازت دی ہے، مگر بیع بے جنسی کی اجازت مشروط ہے اس شرط کے ساتھ۔ کون شرط؟ کہ لیا جانے والا گیہوں دیا جانے والا گیہوں دونوں کیا ہو؟ مماثل ہو۔ تو بیع بے جنسی مشروط بشرط المماثلت ہے، مشروط بشرط المماثلت ہے۔ لیا جانے والا گیہوں دیا جانے والا گیہوں دونوں کے مماثل اور مساوی ہونے کی شرط کے ساتھ بیع بے جنسی کی اجازت ہے۔ اگر مساوی نہیں ہے، مماثل نہیں ہے، تو پھر یہ بیع بے جنسی جائز نہیں، اجازت نہیں ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لیا جانے والا گیہوں اور دیا جانے والا گیہوں دونوں مماثل ہو، تو اس بیع بے جنسی کی اجازت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مماثلت سے کیا مراد لیا ہے؟ ظاہر بات یہاں مماثلت سے مراد مساوات فی الکیل لیا ہے۔ کیا مراد لیا ہے؟ مساوات فی الکیل لیا ہے۔ یہ ایک گیہوں ہے اور یہ ایک گیہوں ہے، دونوں کیل میں اگر مساوی ہیں، دونوں کیل میں برابر ہیں، دونوں کیل میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، کیل میں نپنا، تو نپنا میں دونوں مساوی ہیں، نپنا میں دونوں برابر ہیں، نپنا میں دونوں برابری کا درجہ رکھتے ہیں، نپنے میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، چاہے اس میں گیہوں کی تعداد زیادہ ہو، اس میں گیہوں کی تعداد کم ہو، چاہے اس گیہوں کا رنگ الگ ہو، اس گیہوں کا رنگ الگ ہو،
چاہے اس گیہوں کو ایک بار پٹایا گیا، اس کو 3 بار پٹایا گیا ہو، 3 بار جو گیہوں پٹائے گا اس کا دانہ تو پشت ہوگا نا، اور جس میں 1 بار پٹائے گا اس کا دانہ تھوڑا کمزور نہ ہوگا، اور جس کو پٹایا ہی نہیں گیا پورے کمزور ہوگا وہ۔ تو چاہے اس کے دانے کی تعداد زیادہ اس کے کم، یا اسی کی تعداد زیادہ اس کا کم، اس کا رنگ کچھ ہو اس کا رنگ کچھ ہو، اس کو کئی بار پٹایا گیا اس کو کئی بار نہیں پٹایا گیا، 1 یا 2 بار پٹایا گیا، اس کا دانہ پشت اس کا دانہ کمزور ہے، اس میں بھوسا زیادہ نکلے اس میں بھوسا کم نکلے گا، یہ سارے اختلافات ہیں۔ مگر ان اختلافات کے باوجود اگر دونوں کیل میں مساوی ہے، کیل و شریک کیل میں برابر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم مماثلت قرار دے دیا، اور مماثلت قرار دے کر کہا کہ اس گیہوں کی اس گیہوں کے بدلے بے جائز ہے، اس گیہوں کو اس گیہوں بدلے بیچنا جائز ہے، یہ بے سے جائز ہے۔ تو دیکھو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا جانے والا گیہوں دیا جانے والا گیہوں دونوں کی مماثل ہونے کی شرط کے ساتھ بے کی اجازت دی ہے، اور یہ مماثلت سے مراد صرف مماثلت فی الکیل مراد ہے، گرچہ گیہوں کی تعداد اور گیہوں کا وزن ہو سکتا ہے کیلو برابر، مگر اس کا وزن زیادہ اس کا وزن کم ہو سکتا ہے، یا اسی وزن زیادہ اس کا وزن کم ہو سکتا ہے، تو وزن میں دانوں کی تعداد میں، نرمی اور سختی میں، بھوسا اور گودا نکلنے میں اختلاف ہو، مگر اس اختلاف کے باوجود کیل مساوی ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گیہوں کو مماثل قرار دیا، اور مماثل قرار دے کر اس لیے جائز قرار دیا۔ پتہ چلا کہ دو چیزوں درمیان مماثلت کے تحقق کے لیے تمام اوصاف میں، تمام جہتوں سے، تمام اعتبارات سے مساوات اور برابری کی اشتراک ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض وصف میں، بلکہ کسی ایک وصف میں اگر مساوات اور برابری ہے تو مماثلت تحقق لگا دیا جاتا ہے، اور دونوں کو دوسرے کو مماثل کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رسول کی اس حدیث کی بات معلوم ہے۔ تو پھر شیخ ابوالحسن اشعری نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تمام چیزوں درمیان، دو چیزوں درمیان جب تک کہ تمام اوصاف، تمام اعتبارات میں مساوات برابری نہ ہو تو مماثلت تحقق نے کیسے کہہ دیا ہوگا؟ یہ حدیث نقل کر کے شیخ ابوالحسن اشعری پر تنقید کی اور ان کے قول کو غلط قرار دیا شیخ ابو المعین نے۔ آئی بات سمجھ میں؟ شیخ ابو المعین نے ان کے قول کو غلط قرار دیا، تردید کر دی ان کی۔ نہیں، شیخ ابوالحسن الگ ہے، صاحب بدائع امام الدین بخاری ہے، امام الدین بخاری، زنگی نہیں بخاری۔ تو اب یہ بتاؤ ترجمہ کریے، وما یقولہ الاشعری انہ لا مماثلۃ بالمساوات من جمیع الوجوہ، اور وہ بات جس کو ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں، یعنی یہ کہ ہر لحاظ سے مساوات کے بغیر مماثلت نہیں پائی جائے گی، ان کا یہ قول غلط ہے۔ ان کا یہ غلط ہے، شیخ ابوالحسن کا یہ غلط ہے۔ وما یقولہ الاشعری، اور ابوالحسن اشعری کا جو قول ہے کہ بغیر ہر لحاظ سے مساوات کے بغیر مماثلت نہیں پائی جائے گی، ان کا یہ جو قول ہے یہ قول ان کا غلط ہے۔ غلط ہونے کی وجہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گیہوں کو گیہوں کے بدلے بیچو، اس حال میں کہ لیا جانے والا گیہوں کے برابر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر برابری سے مراد کیل میں برابری لیا ہے۔ کیا مراد لیا ہے؟ کیل میں برابری لیا ہے، کیل کے علاوہ کسی اور چیز میں برابری مراد نہیں لیا ہے۔ اگرچہ گیہوں کا وزن، اگرچہ دونوں گیہوں کا وزن میں فرق ہو، اور دونوں گیہوں کے دانوں کی تعداد میں فرق ہو، اور دونوں گیہوں کے نرمی اور سختی میں فرق ہو، مگر پھر بھی مساوات کا حکم، مؤثر حکم لگا دیا جاتا ہے کیونکہ کیل برابر ہے۔ تو اس حدیث سے ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پر تردید کی، ان کے قول کو غلط قرار دیا شیخ ابو المعین نے، غلط قرار دیا۔ اچھا، اب آپ کے سامنے صاحب رایہ کی بات جو سب سے پہلے کہی وہ، اور شیخ ابو المعین کی بات دونوں مل گئی، اور صاحب رایہ کی جو بعد والی بات فقط سر رہا وہ، اور ابوالحسن اشعری کی بات یہ دونوں مل گئی، ملی۔ تو آپ کے سامنے مماثلت کے تحقق کے لیے دو چیزوں کے درمیان مماثلت کے پائے جانے کے لیے تمام اوصاف میں مساوات اور برابری ضروری ہے، یا بعض اوصاف میں مساوات اور برابری کافی ہے؟ اس سلسلے میں متعارض اقوال آئے کہ نہیں آئے؟ ہے نا متعارض اقوال؟ متعارض اقوال آئے۔ اب ان متعارض اقوال کے درمیان تطبیق دینے کے لیے آگے کے بعد لایا ہے صاحب شرح قائد نے، والظاہر انہ، تطبیق دے رہے ہیں ان متعارض اقوال کے درمیان، تطبیق دے رہے ہیں۔ والظاہر انہ لا مخالفت
لأن مراد الأشعری المساوات من جمیع الوجوہ فيما به المماثلة كالكيل مثلا وعلى هذا ينبغي أن يعمل كلام صاحب البداية أيضا وإلا فاشتراك الشيئين في جميع الأوصاف مساواتهما من جميع الوجوه يرفع التعدد فكيف يتصور التماثل. ان متعارض اقوال کے درمیان تطبیق دینے کے لیے تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو المعین کی بات اور شیخ ابو الحسن اشعری کی بات دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. شیخ ابو الحسن اشعری نے یہ جو بات کہی ہے تو شیخ ابو الحسن اشعری کی بات کو شیخ ابو المعین نے غلط سمجھا. ان کی عبارت کو ان کی بات کو شیخ ابو المعین نے سمجھا ہی نہیں. شیخ ابو المعین نے شیخ ابو الحسن اشعری کے قول سے جو کچھ سمجھا یہ ان کی سمجھ اس وقت صحیح ہوتی جبکہ شیخ ابو الحسن اشعری لا مماثلۃ الا بالمساوات فی جمیع الوجوہ کہتے. لا مماثلۃ الا بالمساوات فی جمیع الوجوہ کہتے. فی جمیع الوجوہ کہتے تب شیخ ابو المعین کا وہ سمجھنا صحیح ہوتا. تو کیا ترجمہ ہوتا؟ تمام اوصاف میں مساوات کے بغیر، تمام اعتبارات میں مساوات کے بغیر، تمام لحاظ میں، تمام جہتوں میں مساوات کے بغیر مماثل کا تعلق نہیں ہوگا، یہ مطلب ہوتا. اور یہ اس مطلب کی صورت میں شیخ ابو المعین جو کچھ سمجھتے ان کا سمجھنا بجا اور درست تھا، اور درست ہو کر کے تب وہ شیخ ابو الحسن اشعری کی تردید اور تقلید کرنا ان کا صحیح درست تھا. مگر شیخ ابو الحسن اشعری نے لا مماثلۃ الا بالمساوات فی جمیع الوجوہ نہیں کہا ہے بلکہ من جمیع الوجوہ کہا ہے. کیا کہا؟ من جمیع الوجوہ کہا ہے، فی جمیع الوجوہ نہیں کہا ہے. اور من جمیع الوجوہ کا مطلب یہ ہوگا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں مماثلت مطلوب ہے اس چیز میں جس چیز میں مماثلت مطلوب ہے اس چیز میں ہر لحاظ سے مساوات کے بغیر، ہر اعتبار سے مساوات کے بغیر مماثلت داخل نہیں ہوگا. مثلا بے جن سے ہی میں کائل میں مماثلت مطلوب ہے. کس مطلب ہے؟ مماثلت کس مطلوب ہے؟ کائل میں. جب کائل مماثلت مطلوب ہے تو کائل میں ہر لحاظ سے دونوں کی برابر ہونا چاہیے. کائل میں تو جس چیز میں مماثلت مطلوب ہے اس میں ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے مکمل طور سے مماثلت ہونا ضروری ہے، تب مماثلت تعبر نہیں ہوگا. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. یہ نہیں کہ تمام چیزوں میں، دو چیزوں میں ہر لحاظ سے مماثلت ہونا ضروری ہے، مساوات برابری ہونا ضروری ہے مماثلت تعبر کے لیے. یہ ان کے کہنے کا مطلب بالکل نہیں ہے. تو جس چیز میں مماثلت مطلوب ہے اس میں ہر لحاظ سے مماثلت، ہر لحاظ سے مساوات اور برابری پائی جائے گی، تب مماثلت تعبر نہیں ہوگا. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے. بس اس توجہ کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حدیث میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب کیل مماثلت ہے. کس مطلب ہے؟ کیل مماثلت ہے. گیہوں کے دانوں میں مماثلت بالکل مطلوب نہیں ہے، گیہوں کی تعداد میں مماثلت بالکل مطلوب نہیں ہے، اور گیہوں کے وزن میں مماثلت بالکل مطلوب نہیں ہے، گیہوں کی نرمی اور سختی میں مماثلت بالکل مطلوب نہیں ہے. مساوات مطلوب ہے کس میں؟ کیل میں. تو ان کے کہنا ہوتا ہے کہ جب کیل مماثلت مطلوب ہے تو کیل میں بالکل برابر ہونا چاہیے، تب مماثلت پائی جائے نہیں پائی جائے گی. کیل میں برابر ہونا چاہیے دونوں یہ کہ وہ تب مماثلت پائی جائے گی. تو شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں مماثلت مطلوب ہے اس میں ہر لحاظ سے مکمل مساوات کے بغیر مماثلت تعبر نہیں ہوگا. اور حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے، حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے. اور شیخ ابو الحسن اشعری بھی یہی بات کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. تو اب شیخ ابو الحسن اشعری کی بات اور شیخ ابو المعین کی بات مل گئی، اختلاف نہیں رہا. شیخ ابو الحسن اشعری تھوڑے یہ کہتے ہیں کہ دو چیزوں درمیان مماثلت پائے جانے کے لیے ہر اعتبار سے مماثلت، یہ تھوڑے کہتے ہیں وہ جس چیز میں مماثلت مطلب اس میں ہر لحاظ سے مطلب ہونی چاہیے. اور صاحب ہدایہ کی جو بعد والی عبارت فقط کر رہا ہے اس کو بھی اسی پر محمول کیا جانا چاہیے، اسی پر محمول کیا جانا چاہیے. بس نہیں. تو اب یہ جو توجیہ ہم نے پیش کی ہے اس توجیہ سے متعارض اقوال میں اختلاف نہیں رہا، وہ اقوال سب ایک ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے.
اس کے بعد تفتازانی کرتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان ہر اعتبار سے مساوات اور برابری، ہر اعتبار سے، یہ تو محال ہے. کیا یہ محال ہے؟ دو چیزوں کے درمیان ہر لحاظ سے مساوات اور برابری تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ دو چیزوں کے درمیان مماثلت کا مطلب یہ ہے، سمجھو بات کو، دو چیزوں کے درمیان مماثلت کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو، دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو. اور دو چیزوں کے درمیان مماثلت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں میں اثنینیت ہو، دونوں میں غیریت ہو، دونوں دو ہو، دونوں متعدد ہوں، یہ تقاضا کرتا ہے اس بات. لیکن دو چیزیں اگر تمام اوصاف میں مساوی اور برابر ہوں، تمام اوصاف میں، تمام اوصاف میں، تو زیادہ سے زیادہ نام دونوں کا الگ الگ ہوگا مگر چیز تو ایک ہی ہوگی. اور جب چیز ایک ہوگی تو وہاں پر تعدد اثنینیت باقی نہیں رہے گی بلکہ دونوں ایک ہو جائے گا. اور جب تعدد اثنینیت باقی نہیں رہے گی تو مماثلت کا تصور پھر کیسے ہو سکے گا؟ مماثلت کا تصور پھر نہیں ہو پائے گا. تو دو جو درمیان مماثلت کے تصور کے لیے، مماثلت کے تحقق کے لیے، مماثلت کے پائے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں میں اثنینیت ہو، دونوں مغایرت ہو، دونوں الگ الگ ہو، اور دونوں کی اثنینیت مغایرت تبھی ہوگی جبکہ ان دونوں درمیان تمام اوصاف میں اور ہر چیز میں مساوات برابری نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ تمام اوصاف میں اور ہر لحاظ سے مساوات برابری ہونے پر زیادہ زیادہ نام کے وہ دو رہیں گے لیکن چیز ایک ہی ہوگی. اور جب چیز ہوگی تو متعدد نہیں رہے گا، تعدد اور اثنینیت مغایرت نہیں رہے گی. جب نہیں رہے گی تو معاشرے میں پائی جائے گی؟ نہیں پائی جائے گی. اس لیے دو چیزوں درمیان ہر لحاظ سے مساوات اور برابری ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. چھ جا کے دونوں معاشرے کو حکم لگائیں گے، یہ کوئی کرتا ہے. وہ ظاہر، اور ظاہر بات یہی ہے کہ شیخ الحسن اشعری اور شیخ المعین کے قول کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ شیخ الحسن اشعری کی مراد اس چیز میں ہر لحاظ سے مساوات ہے جس چیز میں مماثلت مطلوب ہے. مثال کے طور پر قید میں مماثلت مطلوب ہے، اور اسی پر صاحب بدایہ کے کلام کو محمول کیا جانا مناسب ہے، اور اسی پر صاحب بدایہ کے کلام کو بھی محمول کیا جانا مناسب ہے. ورنہ اگر یہ مطلب نہ ہو، مماثلت کا جو مطلب بیان کیا گیا ابھی وہ مطلب اگر نہ ہو تو دو چیزوں کا تمام اوصاف میں اشتراک اور مساوات ہر لحاظ سے تعدد اثنینیت کو ختم کر دیتا ہے. تو پھر ان دونوں درمیان مماثلت کا تصور کیسے کیا جائے گا یا کیسے کیا جا سکے گا؟ ولا يخرج عن علمه وقدرته شيء لأن الجهل بالبعض والعجز عن البعض نقص وافتقار إلى مخصص مع أن النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة فهو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے، کوئی شے باہر نہیں. اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے. یہ قضیہ، یہ جو جملہ ہے، اس جملے کا مطلب کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے احاطے میں ہے. اللہ کے علم نے، اللہ کی قدرت نے دنیا کی ہر چیز کو گھیر کر رکھا ہے. اللہ کی علم، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی چیز باہر نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے اندر ہے. وہ ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں اور ہر چیز پر اللہ قادر ہے. یہ جملہ لا یخرج عن علمہ وقدرتہ شیء، میں دیکھو شیء لا یخرج کا فاعل ہے نا، فاعل شیء نکرہ ہے، اور لا یخرج یہ جملہ نافیہ ہے. نکرہ تحت النفی کس کا فاعل رہتا ہے؟ عموم کا. نکرہ تحت النفی عموم کا فاعل رہتا ہے. جب نکرہ تحت النفی عموم کا فاعل رہتا ہے، یہ جو جملہ ہے یہ جملہ سالبہ کلیہ ہوگا. اللہ کے علم قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے. لا شیء بخارج من علمہ و قدرتہ، کیا ہوگا یہ سالبہ کلیہ ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ لا شیء بخارج من علمہ و قدرتہ، یہ سالبہ کلیہ ہوگا. چونکہ شے نکرہ ہے اور نکرہ تحت النفی ہے، اور نکرہ تحت النفی عموم کا فاعل رہتا ہے، اس لیے جملہ لا شیء بخارج من علمہ و قدرتہ ہوگا. اللہ کے علم قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے نا، سالبہ کلیہ. یہ اور سالبہ کلیہ کی نقیص موجبہ جزیہ ہوتی ہے. کون ہوتی ہے؟ موجبہ جزیہ ہوتی ہے.
اور موجبہ جزیہ کیا نکلے گا؟ لا شیء بخارج من علم و قدرتی کا موجبہ جزیہ کیا ہوگا؟ بعض الاشیاء خارج من علمه و قدرتی، یہ ہوگا بعض الاشیاء خارج من علمه و قدرتی، بعض اشیاء اللہ کی قدرت سے باہر ہے، یہ ہوا موجبہ جزیہ۔ کوئی شے اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یہ ہوا سالبہ کلیہ۔ تو سالبہ کلیہ یہ ہوا اور موجبہ جزیہ یہ ہوا۔ یہ تم جانتے ہو کہ نقیضین میں سے کوئی ایک ہی صادق ہوتا ہے، دوسرا کاذب ہوتا ہے، کہ دونوں کاذب دونوں صادق ہوتا ہے؟ ارے نقیضین میں سے کوئی ایک ہی صادق ہوتا ہے اور دوسرا کاذب ہوتا ہے، تو نقیضین میں سے کسی ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو مستلزم ہوتا ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک کا کذب دوسرے کے صدق کو مستلزم ہوتا ہے یہ بات۔ اب یہاں پر میرا دعویٰ ہے کہ موجبہ جزیہ صادق نہیں ہے، کاذب ہے، تو جب موجبہ جزیہ کا کذب ہم ثابت کر دیں گے تو سالبہ کلیہ کا صدق اپنے آپ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ ایک کا کذب دوسرے کے صدق کو مستلزم ہوتا ہے نا۔ تو اب ہم موجبہ جزیہ کے کذب کو ہم ثابت کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں موجبہ جزیہ کاذب ہے، بعض الاشیاء خارج من علم و قدرتی، یہ کاذب جھوٹا ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اب اس کے کاذب ہونے کو ہم ثابت کر رہے ہیں دلیل سے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہو کہ بعض الاشیاء خارج من علم و قدرتی، بعض اشیاء اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے باہر ہے، اگر یہ کہتے ہو تم ان موجبہ جزیہ کو اگر صحیح مان رہے ہو، صادق مان رہے ہو، تو اس کا مطلب بعض اشیاء سے اللہ جاہل ہوں گے، ہے نا؟ بعض اشیاء کو اللہ کے علم ہے تو بعض اشیاء اللہ کے علم سے باہر ہے، اور جو اشیاء اللہ کے علم سے باہر ہے اللہ اسے جاہل ہے، اور بعض اشیاء اللہ کے علم سے قدرت سے جو خارج ہوگا تو ان اشیاء پر اللہ قدرت نہیں ہوگی، اور جس پر قدرت ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوگا؟ عاجز ہوں گے۔ تو بعض اشیاء کا علم اللہ کو ہے اور بعض کا نہیں ہے، جس کا نہیں اللہ اسے جاہل ہے۔ بعض اشیاء پر اللہ قادر ہے، بعض اشیاء پر اللہ قادر نہیں ہے، جس پر اللہ قادر ہے اس سے عاجز ہوئے، وگن ہوئے۔ تو موجبہ جزیہ کو صادق ماننے سے بعض اشیاء سے اللہ کا جاہل ہونا اور بعض اشیاء سے اللہ کا عاجز ہونا لازم آ رہا ہے، اور اللہ کے لیے جاہل اور عاجز ہونا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نقص اور عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نقص اور عیب لازم آ رہا ہے، اور اللہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ کا نقص والا اور عیب والا ہونا یہ محال اور ناممکن ہے۔ یہ محال اور ناممکن کیوں لازم آیا؟ موجبہ جزیہ کو صادق ماننے سے۔ کس طرح ماننے سے؟ موجبہ جزیہ کو صادق ماننے سے یہ محال لازم آیا، یہ ناممکن لازم آیا، باری تعالیٰ کی ذات میں نقص اور عیب لازم آیا، اور جس سے کوئی محال لازم ہوئی محال، اس لیے موجبہ جزیہ کا صادق ہونا محال۔ جب موجبہ جزیہ کا صادق ہونا محال تو موجبہ جزیہ کا کاذب ہونا ثابت ہوا، اور جب موجبہ جزیہ کا کاذب ہونا ثابت ہوا، ایک کا کذب دوسرے کے صدق کو مستلزم ہوتا ہے، سب کو صادق نہیں ہوگا۔ منطق کو نکالو منطق کو۔ منطق کو ہمارے اسلاف نے نصاب جو رکھا ہے یہ سمجھنے کی، منطق کی جو دلیل ہوتی ہے وہ جھوٹا مار دلیل ہوتی ہے، اتنی مضبوط دلیل ہوتی ہے کہ بھاگ نہیں سکتا۔ مظاہر میں تعلق منطق کو ایسے نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تو کم ہے وہاں ایسے نے رکھا، بہت سوچ سے رکھا، کچھ اس کو آگے نہیں بڑھانا۔ تو ایک دلیل تو موجبہ جزیہ کے کاذب ہونے کی یہ ہوئی۔ موجبہ جزیہ کے کاذب ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب بعض اشیاء اللہ کے علم و قدرت سے باہر ہوں گے اور بعض اشیاء اللہ کے علم و قدرت سے جب باہر ہوں گے تو بعض اشیاء اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہوں گے، بعض اشیاء نہیں ہوں گے، یہ ہوگا۔ تو جو اشیاء اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے تحت ہیں ان اشیاء کا علم و قدرت کے ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی مخصص کسی مرجع کے محتاج ہوں گے۔ کوئی مخصص کوئی مرجع ہوگا جو مخصص جو مرجع بعض اشیاء کے علم پر دوسرے بعض اشیاء کے علم کو ترجیح دے گا، اور بعض اشیاء کے اوپر قدرت حاصل ہونے پر دوسرے اشیاء پر قدرت حاصل ہونے کو ترجیح دے گا۔ تب نا اگر بغیر مرجع اور بغیر مخصص کے اللہ تعالیٰ کو بعض اشیاء کا علم و قدرت ہے بعض کا نہیں ہے تو ترجیح بلا
مرجع لازم آئے گا، تخصیص بلا مخصص لازم آئے گا، اور ترجیح بلا مرجع باطل ہے، تخصیص بلا مخصص باطل ہے۔ اس لیے بعض اشیاء کا علم و قدرت حاصل ہونے کے لیے، بعض اشیاء کے علم و قدرت کے ساتھ اللہ کے خاص ہونے کے لیے کوئی مخصص کوئی مرجع ہوگا، جو مرجع جو مخصص بعض اشیاء کے علم و قدرت کو ترجیح دے رہا ہے تو اسے بعض اشیاء کی علم و قدرت پر۔ اور جب کسی مخصص کسی مرجع کے تحت ایسا ہوگا تو یقینا اللہ تعالیٰ ان بعض اشیاء کے علم و قدرت کے حاصل ہونے کے لیے، بعض اشیاء کو اپنے علم و قدرت کے تحت لینے کے لیے اللہ اس مخصص کے اس مرجع کے محتاج ہوں گے۔ تو اللہ کا کیا ہونا؟ محتاج ہونا لازم۔ کیا لازم آیا؟ محتاج ہونا لازم آیا۔ اور اللہ واجب الوجود، اچھا ہر محتاج ممکن ہوتا ہے، ہر محتاج کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہوتا ہے۔ تو اللہ کا محتاج ہونے سے ممکن ہونا لازم آیا، اور اللہ کا ممکن ہونا اللہ کے واجب وجود ہونے کی منافی ہے۔ اللہ تو واجب وجود ہے، اللہ کیا ہے؟ وہ تو واجب الوجود ہے، مگر اس کا ممکن ہونا لازم آیا، اس کا ممکن ہونا اس کے واجب وجود ہونے کی منافی ہے، منافی لازم آیا، جو غلط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہونا مخصص کا، مرجع کا، جس سے ممکن ہونا لازم آ رہا ہے، یہ باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ یہ غلط اور یہ باطل کیوں لازم آیا؟ موجبہ جزیہ کو صادق ماننے سے۔ کسے؟ موجبہ جزیہ کو صادق ماننے سے پتہ چل موجبہ جزیہ صادق بلکہ کاذب، تاکہ یہ باطل لازم نہ آئے۔ تو موجبہ جزیہ کا کاذب ہونا ثابت ہو دو دلیلوں سے، موجبہ جزیہ کا کاذب ہونا ثابت ہو دو دلیلوں سے۔ جب موجبہ جزیہ کا کاذب ہونا دو دلیلوں سے ثابت ہو گیا تو ایجاب جزئی کا کذب مستلزم ہوتا ہے سلب کلی کے صدق کو۔ کس کو ملزم ہوتا ہے؟ سلب کلی کے صدق کو۔ اس سالوں کو لیا صادق ہوا، لا شیء بخارج علم قدرت صادق، اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی سے باہر نہیں ہے۔ یہ ہے دلیل۔ اس کے علاوہ نصوص قطعیہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کے عام ہونے کو بتلاتے ہیں، عام ہونے پر بات کرتے ہیں۔ نصوص قطعیہ، قطعی نصوص، ایک دم پکا یقینی نصوص۔ کیا؟ ان اللہ خالق، ان اللہ خالق کل شیء ہے۔ علم کے بارے میں آیا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہاں، ان اللہ بکل شیء علیم، یہ کل شیء، کل شیء، بکل شیء علیم، تو بکل شیء علیم، بکل شیء عموم ہے نا، اس میں ہر چیز کو اللہ جان رہا ہے۔ یہ نص قطعی ہے، جو نص قطعی اس بات کو داد کر رہا ہے کہ اللہ ہر چیز کو جان رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں عموم آیا ہے، علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ کل شیء، یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بھی نص قطعی ہے جو بتلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دونوں نص قطعی اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی عام ہونے کو بتلا رہا ہے، اور جب عام ہونے کو بتلا رہا ہے تو لا یخلو عن علم قدرت جو جملہ ہوگا یہ موجبہ کلیہ کے حکم ہوگا، یعنی اللہ بکل شیء علیم اور اللہ بکل شیء قدیر کے درجے میں نہیں ہوگا۔ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو نا، اور اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے، کیونکہ بعض چیزوں سے جاہل ہونا اور بعض چیزوں سے عاجز ہونا اللہ تعالیٰ کے نقص اور عیب ہے۔ اور نیز اللہ تعالیٰ کا کسی مخصص کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو موجبہ جزیہ غلط ہو گیا، اور جب موجبہ جزیہ غلط ہوگا سب کلیہ صحیح ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں نصوص قطعیہ اللہ تعالیٰ کے علم کے عام ہونے اور اللہ قدرت کے شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ نیز معاملہ نیز نصوص قطعیہ، وہی نصوص قطعی اللہ کے علم کے عام ہونے اور اللہ قدرت کے جامع اور شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ بس یہ متن کی جو عبارت ہے ہوا بکل شیء علیم اور علی کل شیء قدیر کے درجے میں ہوگا۔ کس درجے ہوگا؟ اس کے درجے میں ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ یہاں تک اب تک تو سلب کلی کے طور پر، سلب کلی کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے ہر چیز، کسی بھی چیز کے باہر ہونے کی نفی کر چکے ہیں۔ سلب کلی کے طور پر، سالبہ کلیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے کسی بھی چیز کے باہر ہونے کی نفی کر چکے ہیں، کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اب یہاں سے بعض لوگوں کا جو قول ہے جو یہ بتلاتا ہے کہ
کہ بعض چیزوں کا علم اللہ کو نہیں ہے اور بعض چیزوں پر اللہ قدرت نہیں ہے، تو بعض لوگوں کا جو قول ہے جو بتلا رہا ہے کہ بعض چیزوں کا علم اللہ کو نہیں ہے اور بعض چیزوں پر اللہ قدرت نہیں ہے، یعنی موجبہ جزیہ جو ہے اس کی نفی کر رہے ہیں، اس میں سے ایک فلاسفہ ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں اللہ کو جزیات کا علم نہیں ہے۔ پہلے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے کوئی شے باہر نہیں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یہاں تک کہ جزیات و کلیات دونوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ مگر فلاسفہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کلیات کا تو علم ہے مگر جزیات کا علم نہیں ہے۔ فلاسفہ کہتے ہیں جزیات کا علم اللہ کو نہیں ہے، اللہ کو صرف کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم نہیں ہے۔ فلاسفہ کیا دلیل پیش کرتے ہیں اس میں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جزئیات میں تغیر ہوتا رہتا ہے اور کلیات میں تغیر نہیں ہوتا ہے، اور جزئیات میں تغیر اللہ کے علم کے متغیر ہونے کو مستلزم ہوگا، اور اللہ کا علم قدیم ہے جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات دونوں تغیر سے پریورتن سے پاک ہے، نہ اس میں تغیر توتل ہوگا نہ اس میں تغیر توتل ہوگا۔ لیکن یہ ماننے سے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کے علم ہے، یہاں تک جزیات کے علم ہے، یہ ماننے سے اللہ کے علم تغیر لازم آ رہا ہے، اور اللہ کے علم تغیر اللہ کی صفت میں تغیر کو مستلزم ہے، اور صفت میں تغیر ذات کے تغیر کو مستلزم ہے، کیونکہ صفت اسی کے ساتھ قائم ہے نا، اور یہ بات غلط ہے۔ کیسے اللہ کے علم میں تغیر کیسے لازم آئے گا؟ مثلا ابھی تم لوگ اس کمرے موجود ہو درسگاہ میں، اللہ تعالیٰ کو تمہارے اس درسگاہ میں موجود ہونے کا علم ہے، ٹھیک ہے جی، اس درسگاہ میں تمہارے موجود ہونے کا علم ہے۔ تم لوگ درسگاہ سے باہر نکل گئے، تو درسگاہ سے باہر نکلنے کے بعد ابھی بھی اگر اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ تم درسگاہ موجود ہو، یہ علم ہے کہ جہل ہے؟ جہل ہوگا نا، اور اللہ جہل سے پاک ہے، اس لیے درسگاہ سے نکل جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کو علم اس بات کا نہیں ہوگا کہ تم درسگاہ میں ہو، بلکہ اب اللہ تعالیٰ کو علم اس بات کا ہوگا کہ تم درسگاہ سے نکل چکے ہو، درسگاہ سے باہر یہ ہوگا علم۔ تو درسگاہ میں ہوتے وقت میں تمہارے درسگاہ موجود ہونے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، درسگاہ سے نکل جانے کے بعد تمہارے درسگاہ سے نکل جانے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوگا۔ تو پہلے اللہ کے علم کا تعلق تمہارے درسگاہ میں موجود ہونے کے ساتھ تھا، اور اب اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق تمہارے درسگاہ سے نکل جانے کے ساتھ ہوا، تو اللہ کے علم کا تعلق بدل گیا، اور علم کا تعلق بدلا تو علم میں تبدیل لازم آئی، علم بدلا، اور علم اللہ کا وصف ہے تو اللہ کے وصف میں تغیر لازم آ گیا۔ حالانکہ جس طرح اللہ کی ذات غیر متغیر ہے، اللہ کی صفت بھی غیر متغیر ہے، کیونکہ دونوں قدیم ہیں، تو اللہ کی ذات میں جو تغیر ہونا لازم آیا یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ محال ہے۔ یہ کیوں لازم آیا؟ اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم ماننے سے۔ کیوں لازم آیا؟ جزیات کا علم ماننے سے۔ اس لیے یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو جزیات کا علم نہیں، ہاں کلیات کا علم ہے، کیونکہ کلیات کو تغیر نہیں ہوتا ہے، کلیات اپنی جگہ پر رہتے ہیں۔ ارے حضرت آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے وہ اصولی اور کلی بات دیتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی ہے، مگر جزیات ہر نبی کے زمانے میں بدلتے رہے، شریعت بدلتی رہی ہے، مگر کل اور اصول تو ایک ہے۔ تو یہ دلیل ہے فلاسفہ کی، جس دلیل سے انہوں نے ثابت کیا کہ اللہ کو جزیات کا علم نہیں ہے، یہ ان کی دلیل سے آئی۔ اب ان کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کو کلیات کا بھی علم ہے، جزیات کو، دونوں کا علم اللہ کو ہے، اور جزیات کے علم ہونے سے اللہ کے علم میں کوئی تبدیل آج بالکل نہیں آتی ہے۔ تم لوگوں کے درسگاہ موجود ہونے کے وقت میں اللہ کے علم کا تعلق تمہارے درسگاہ موجود ہونے کے ساتھ ہوا، اور درسگاہ سے نکل جانے کے بعد اللہ کے علم کا تعلق تمہارے درسگاہ سے نکل جانے کے ساتھ ہوا، یہ ہوا۔ تو اللہ کے علم کے تعلق میں تبدیلی لازم آئی، علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کس میں تبدیلی لازم آئی؟ علم کے تعلق میں تبدیلی لازم ہے، علم کا تعلق بدلا ہے، علم کا تعلق بدلا ہے، علم نہیں بدلا ہے، علم اپنی جگہ پر ہے، تعلق نہیں بدلا ہے، تعلق بدلا ہے، علم نہیں بدلا ہے۔ کیا بدلا ہے؟ تعلق بدلا ہے، اللہ کے علم کا تعلق بدلا، اللہ کا علم نہیں بدلا ہے۔ اور تعلق کا بدلنا علم کے بدلنے کو مستلزم نہیں ہے۔ مثال جیسے یہاں پر شیشہ رکھو، بڑا سا شیشہ قد آدم بار، جیسے میرے ڈیرے میں شیشہ قد آدم بار ہے، اتنا بڑا شیشہ رکھو،
उस शीशे के सामने से अगर ये गुजरेगा तो शीशे में इसका अक्स आएगा और शीशे का ताल्लुक इसके चेहरे के साथ होगा। अगर होगा, अगर कोई बकरी शीशे के पास से गुजरेगी तो शीशे का ताल्लुक बकरी के साथ होगा और बकरी का अक्स शीशे के अंदर आएगा। उस शीशे के सामने से अगर कोई घोड़ा, गधा, बैल, बकरी, सूअर गुजरेगा तो उस शीशे का ताल्लुक, आईना का ताल्लुक उस घोड़ा, गधा, बैल, बकरी, सूअर के साथ होगा। अगर होगा तो आईना का ताल्लुक बदल रहा है। आईना का पहले आईना का ताल्लुक इसके साथ, उसके बाद घोड़ा के साथ, उसके बाद गधा के साथ, बकरी के साथ, सूअर के साथ, बंदर के साथ, चुचंदर के साथ, कीड़ा के साथ, मकोड़ा के साथ, जो भी गुजर रहा है उसके साथ ताल्लुक हो रहा है। तो आईना का ताल्लुक बदल रहा है, मगर आईना के ताल्लुक के बदलने से आईना में कोई तब्दीली हो रही है। ऐसा नहीं कि आईना की जात पहले कोई और थी, अब दूसरी जात हो गई। अरे वही आईना दूसरा थोड़े है। अरे जो आईना पहले तो वही आईना है, दूसरा थोड़े आईना है। आईना की जात नहीं बदली है और आईना के वस्म में कोई तब्दीली लाजमी नहीं आई। ये नहीं पहले आईना साफ शफाफ था और इसके घोड़ा, गधा, बैल, बकरी, सूअर के गुजरने से आईना गंदा हो गया, ऐसा थोड़े है। अरे गुजरने से गंदा नहीं होगा, छुएगा तो गंदा होगा। जिस तरह यहाँ पर आईना का ताल्लुक मुख्तलिफ चीज़ों के साथ हो रहा है और ताल्लुक बदल रहा है, इस ताल्लुक के बदलने से आईना की ज़ात और आईना की सिफात में कोई तब्दीली लाजमी नहीं आ रही है। उसी तरह अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला के इल्म का ताल्लुक तुम्हारे दरसगाह में मौजूद होने के साथ होने से और दरसगाह से निकल जाने के साथ होने से ज़्यादा अल्लाह ताला के इल्म के ताल्लुक को तब्दीली लाजिम आई और ताल्लुक में तब्दीली होने से न सिफत को तब्दीली लाजिम आती है न ज़ात में। इससे तुम्हारा ये कहना कि अल्लाह को जुज़ियात इल्म होगा तो अल्लाह का इल्म बदल जाएगा, ये कहना गलत है। इल्म नहीं बदलता, उसका ताल्लुक बदलता है। जवाब में आया ला कमा यज़अमुल फलासिफतु मिन अन्नहु ला यअलमुल जुज़ियात। ऐसा नहीं है जैसा कि फलासफा का ख्याल है। क्या ख्याल उनका कि अल्लाह ताला को जुज़ियात का इल्म नहीं है, सिर्फ कुल्लियात का इल्म है। तो फलासफा ने मुजबा जुज़िया को सादिक माना। क्या माना? मुजबा जुज़िया सादिक माना। ये बादुल अशिया खारिजुल इल्म ही को सादिक माना। बादुल अशिया खारिजुल इल्म, बासी अल्लाह के इल्म से बाहर है, ये जुज़ियात अल्लाह के इल्म से बाहर है, इसको सादिक माना। तो इस ईजाद जुज़ई को मुजबा जुज़िया को गलत कराते रहे। फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि फलासफा का ख्याल है कि अल्लाह ताला को जुज़ियात का इल्म नहीं है। ये जो फलासफा का ख्याल, ये ख्याल गलत है, सही नहीं है, बल्कि अल्लाह को जुज़ियात दोनों का इल्म है।